اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران سفر ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا وغیرہ پکایا مگر خود کسی کام سے بعد تشریف لے گئے۔ ایک صحابی کو بے تحاشا بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کھانے کے نگران سے کہا کہ بھائی کم از کم مجھے ایک روٹی دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا۔ نگران نے کہا جب تک امیر نہیں آئیں گے اور ان کی اجازت نہیں ہوگی تو میں کھانا نہیں دوں گا۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ بھائی مجھے پر ضیف طاری ہو رہا ہے، بھوک ستا رہی ہے، ایک آدھا روٹی دے دو، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر انکار کیا اور ان کو روٹی نہیں دی تو صحابہ جیسے مقدس تھے ویسے ہی ان کے اندر خوش طبعی بھی ہوتی تھی۔ فرمایا اچھا میں تجھے سمجھاؤں گا، نہ دے تو روٹی۔ اسی حال میں بھوکے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جنگل کی طرف اٹھ کر چلے۔ اچانک دیکھا کہ ایک دیہاتی اونٹ پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ وہ گاؤں کا سردار تھا، لباس سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی گاؤں کا بڑا آدمی ہے، اور اچھی خاصی بڑی عمدہ اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ ان صحابی نے کہا چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنا ہے کھیتی باڑی کے کام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس غلام موجود ہے اور 500 درہم میں بیچ سکتا ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ 500 درہم کی کوئی بات نہیں ہے اگر غلام اچھا ہے تو۔ انہوں نے کہا بہت سمجھدار ہو، معاملہ طے ہو گیا، اور 500 درہم لے کر اشارہ ان کی طرف کیا جنہوں نے روٹی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو جا کر پکڑ لو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے دماغ میں تھوڑی سی سنک ہے، جب کوئی پکڑنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں غلام کب ہوں، میں تو آزاد ہوں، اس کا خیال نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا، بعض کے دماغ میں خرابی ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ چلائے گا بھی کہ میں غلام کب ہوں، میں تو حر ہوں، آزاد ہوں، اس کا بھی خیال نہ کیجیے گا، یہ اس کی عادت ہے۔ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا۔ چودھری صاحب نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہاں چلوں؟ چودھری صاحب نے کہا کہ میرے گھر۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے تجھے خریدا ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ میں غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد ہوں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے تیری عادت یہی ہے، اب یہ چلا رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، حر ہوں، مگر چودھری صاحب نے ایک نہ سنی۔ چودھری صاحب چونکہ طاقتور تھے، زبردستی اٹھا کر اونٹ پر سوار کیا اور لے جانا شروع کیا، اور اس نے ہائے وائے شروع کی کہ مجھے غلام بنا دیا، میں تو آزاد ہوں۔ اس نے کہا کہ میری تیری ساری داستان سن چکا ہوں، تیری عادت یہی ہے۔ گھر سے صدیق اکبر چلے آ رہے تھے، ان کو دیکھ کر وہ صحابی چلائے کہ امیر المومنین، میرا تو ناطقہ بند کر دیا اور مجھے غلام بنا دیا ہے، اور یہ چودھری مجھے لے جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سبھی لوگ احترام کرتے تھے۔ چودھری سواری سے اترا اور سلام عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ تو میرا ساتھی ہے، اسے تو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی میں نے تو اسے 500 درہم میں خریدا ہے۔ فرمایا کہ یہ غلام نہیں، یہ آزاد ہے۔ یہ کس نے بیچا؟ اشارہ کیا کہ فلاں صاحب نے بیچا ہے، میں نے رقم بھی ان کو دی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ غلام موجود ہے، لے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کسی نے مذاق کیا ہے اس کے ساتھ۔ جب مذاق کرنے والے صحابی واپس آئے تو انہوں نے آنکھ سے اشارہ کر کے کہا کہ اب کو کیا حال ہے؟ تو نے مجھے روٹی سے عاجز کر رکھا تھا، اب بتا۔ جب صدیق اکبر تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ بھائی آدھی ہی روٹی دے دو، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا جب تک امیر نہیں آئیں گے میں نہیں دوں گا۔ تو میں نے بھی ایک مذاق کیا کہ اس کو 500 درہم میں بیچ دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر بہت ہنسے۔ وہ 500 درہم واپس کیے گئے۔ جب ان کی گلو خلاصی ہوئی، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور منہ پر رومال رکھ لیا۔ جب بھی اس واقعہ کا ذکر آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور منہ پر رومال رکھ لیتے، گویا یہ عجیب لطیفہ بن گیا۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
کامنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسلامک وظائف یوٹیوب چینل کو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔